الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 100 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو پیرا زیر بحث تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور ان سے استدلال کرتے ہوئے اس سفاہت اور حماقت پر متنبہ کیا جس میں مشرکانہ مذاہب کے پیرو مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس پیرے کی آخری آیت تھی ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یعنی بہت سی نشانیوں کو گنوانے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ ان کے اندر ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید نے اسلوب اختیار کیا ہے یا اس کو گویا شرط بنا دیا ہے، یہ وضاحت طلب ہے، اور بہت سی جگہوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ محض کسی بات کا پیش کر دینا، کسی چیز کا سامنے آ جانا، کسی چیز کی وضاحت کر دینا، یہ کافی نہیں ہوتا کہ لوگ مان لیں گے۔ یعنی ایک یہ ضرورت ہے کہ بات کا ابلاغ صحیح طریقے سے کر دیا جائے، بات کی وضاحت پوری طرح کر دی جائے، اور ایک دوسری ضرورت یہ ہے کہ سننے والا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے کہ یہ بات اگر اس کے نظریات، خیالات، معتقدات، تعصبات اور مفادات کے خلاف بھی ہوگی تو وہ محض سچائی کو سچائی سمجھ کر مان لے گا۔ چنانچہ اس پر میں نے جو نوٹ لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ یعنی جب یہ کہا کہ جو ماننا چاہتے ہوں یا جو ماننا چاہیں، یعنی ضدی اور ہٹ درم نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ضدی اور ہٹ درم نہیں ہیں، بات سمجھ میں آ جائے تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ یعنی ماننا چاہیں یا ماننا چاہتے ہوں، یہ تعبیر جب اختیار کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ہم جب دنیا میں مذہبی نظریات پر تبادلہ خیالات کرتے ہیں، علمی نظریات پر تبادلہ خیالات کرتے ہیں، سیاسی معاملات میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں، تو اکثر و بیشتر مجالس میں، گفتگوؤں میں یہ چیز نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ لوگ مجرد استدلال پر غور کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے۔ یعنی ان کے پہلے سے مانی ہوئی چیزیں کیا ہیں، انہوں نے کیا تعصبات قائم کر لیے ہوئے ہیں، وہ کن چیزوں کو ملحوظ رکھ کر آراء قائم کرتے ہیں، ان کی کچھ خاص شخصیات سے وابستگی پیدا ہو گئی ہے، یہ چیزیں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اگر یہ رکاوٹ نہ بنتی اور مجرد استدلال فیصلہ کن ہو جاتا تو پیغمبروں کی بات، جن سے زیادہ صحیح بات اور جن سے زیادہ اعلیٰ شخصیات نہیں ہو سکتی، عالمی سطح پر مان لی جاتی۔ لیکن انسان انہی چیزوں کی وجہ سے نہیں مانتا۔ یہ قبول حق کی رکاوٹیں جن کو دور کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جس طرح علم کا امتحان کر رہی ہے اسی طرح عمل کا امتحان کر رہی ہے، اور جس طرح عمل کا امتحان کر رہی ہے اسی طرح علم کا امتحان کر رہی ہے۔ یعنی ضدی اور ہٹ درم نہیں ہے، بات سمجھ میں آ جائے تو ماننے کے لیے تیار ہے۔ علم اور تفقع کے ساتھ یہ تیسری چیز بھی ضروری ہے۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے، یہ علم کی طلب ہے۔ ایک آدمی آپ کی بات کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں جاننے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ خواہ میرے علم میں اضافہ کر کے میرے لیے مشکل پیدا کرنے آ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جاننا چاہے، دوسری چیز تفقع، یعنی وہ پھر سمجھنا چاہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ماننے کے لیے تیار۔
یعنی جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، ماننا چاہے، یہ 3 مراحل ہیں جن سے گزرنے کے بعد ہی لوگوں کی آراء میں تبدیلی آتی ہے، ان پر کوئی حق واضح ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں۔ پیغمبروں کی دعوت کے لیے بھی قرآن مجید نے ان چیزوں کو شرط بنا دیا ہے۔ یہ نہایت عمدہ تحلیل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مجرد کافی نہیں ہے کہ بات کہنے والا کون ہے اور بات کیا کہی گئی ہے اور بات کیسے کہی گئی ہے۔ یعنی کہنے والے کی شخصیت غیر معمولی ہے، جو بات اس نے کہی ہے وہ سچائی پر مبنی ہے اور وہ نہایت حکیمانہ طریقے سے عمدہ استدلال کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، لیکن کیا لوگ مان لیں گے؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ خود اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے اگر میں یہ کہوں کہ سب سے پہلے ہماری درسگاہوں میں جس چیز کی تربیت ہونی چاہیے وہ یہی ہے، یعنی آدمی کے اندر سچی طلب ہو، جاننے کی سچی طلب۔ مجھے جاننا ہے، علم میرا مسئلہ ہے، مجھے صحیح علم تک پہنچنا ہے، اس کی سچی طلب پیدا کی جائے۔ ہماری عام تعلیم و تربیت میں یہ طلب ختم کر دی جاتی ہے، یعنی بعض علم کے ایسے منابع ہیں جن کو بند کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ تو علم کی سچی طلب، علم کی سچی خواہش یہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتی، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ دوسری چیز جو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سمجھنا چاہے، یعنی اس کے اندر ایک سلامتی طبع ہو، وہ الجھنے کے لیے تیار نہیں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ بات اگر ٹھیک ہے، اگر سچائی کی بات ہے تو میں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد جو آخری چیز وہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں آ کر اصل میں وہ رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ آدمی کچھ مفادات کا اسیر ہوتا ہے، اپنے تعصبات کا اسیر ہوتا ہے، وہ بعض شخصیات سے محبت کرتا ہے، اس نے پہلے سے کچھ چیزیں سنی ہوتی ہیں، مان رکھی ہوتی ہیں، اس کی تربیت میں کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، یہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جب یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں تو اس کے بعد پیغمبر بھی اگر کھڑا ہو جائے جس کی سیرت، جس کے کردار کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور خدا کا کلام بھی اس کی زبان پر نازل کر دیا جائے جس سے زیادہ بلیغ اور مدلل کلام کوئی نہیں ہو سکتا، تو آدمی نہیں مانتا۔ یعنی ضدی اور ہٹ درم نہیں ہے، بات سمجھ میں آ جائے تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ علم اور تفقہ کے ساتھ یہ تیسری چیز بھی ضروری ہے، یعنی جاننے کی خواہش، سمجھنے کی خواہش اور ماننے کے لیے تیار ہو جانا۔ یہ نہ ہو تو آدمی سامنے پڑی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی پیش پا افتادہ حقیقتیں بھی پھر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے اس بات کی غیر معمولی نشانیاں ہیں، اس طرح کے لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ کہ جو ضدی اور ہٹ درم نہیں ہیں، بات سمجھ میں آ جائے تو ماننے کے لیے تیار ہیں، اس طرح کے لوگوں کے لیے اس بات کی غیر معمولی نشانیاں ہیں۔ کن چیزوں میں؟ وہ جو پیچھے بیان ہوئی، یعنی ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، یا اب ان کے بارے میں نے لکھا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے اس بات کی غیر معمولی نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کی خدائی اگر مختلف دیوتاؤں اور خداؤں میں بٹی ہوئی ہوتی، یعنی شرک کی تردید یہ موضوع ہے اس وقت، تو اگر ان میں بٹی ہوئی ہوتی یہ دنیا، یہ کائنات، اس میں ظاہر ہے کہ ایک نظم چل رہا ہے تو اس کو خدائی سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اس کائنات کی خدائی اگر مختلف دیوتاؤں اور خداؤں میں بٹی ہوئی ہوتی تو رائی کا ایک دانہ بھی اپنی صلاحیتیں اجاگر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں تصادم واقع ہو جاتا، یعنی خدا اپنی اپنی مرضی سے ان عوامل کو حرکت دیتے جو ایک رائی کے دانے کی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر وہ قانون کی وحدت اور وہ حکم کی وحدت موجود نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ موت و حیات کا کارخانہ جس تواتر کے ساتھ اور ایک قانون اور قاعدے کے مطابق چل رہا ہے، ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتا تھا۔
یعنی اب تو آپ دیکھتے ہیں، شب و روز دیکھتے ہیں، صدیوں سے دیکھ رہے ہیں، انسان کا عظیم تجربہ اس کے پیچھے ہے، ایک بڑی تاریخ پیچھے ہے کہ یہ جو کارخانہ ہے یہ تواتر کے ساتھ، یعنی اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، اور ایک قانون اور ایک قاعدہ ہے۔ وہ قانون اور قاعدے ہیں جن کو ہم نے دریافت کیا ہے، تو اس سے سائنسی اکتشافات کی ایک دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ وہ قانون اور قاعدے ہیں جن کو ہم جب سمجھ لیتے ہیں تو یہاں اس زمین پر بیٹھ کر نوری سالوں کے فاصلے پر کائنات کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں۔ جس تواتر کے ساتھ اور ایک قانون اور قاعدے کے مطابق چل رہا ہے، ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتا تھا۔ رات اور دن میں یہ توافق اور سازگاری ہرگز پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ یعنی رات اور دن بظاہر متضاد ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خاص توافق، ہم آہنگی، ایک ہارمنی، ایک سازگاری پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک انسان کے لیے راحت کا بستر بچھائے یعنی رات، اور ایک اس کے لیے معاش اور معیشت کی سرگرمیوں کا میدان گرم کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی آپ پورے انسان کو دیکھیے تو جتنی ضروری اس کے لیے رات ہے اتنا ہی ضروری دن ہے، اور جتنا ضروری دن ہے اتنی ضروری رات ہے۔ دونوں مل کر اس پورے انسان کے داعیات اور تقاضوں کو تسکین دیتے ہیں۔ رات اور دن میں یہ توافق اور سازگاری ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی تھی کہ ایک انسان کے لیے راحت کا بستر بچھائے اور ایک اس کے لیے معاش اور معیشت کی سرگرمیوں کا میدان گرم کر دے۔ آسمان کے تارے زمین والوں کے لیے شمع برداری کی خدمت انجام نہیں دے سکتے۔ یعنی وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اگر ان کا خدا کوئی اور ہوتا، ان پر کسی اور دیوتا کی حکومت ہوتی، تو وہ ہماری راتوں کو منور کرنے کے لیے کیوں طلوع ہوتے ہیں؟ آسمان کے تارے زمین والوں کے لیے شمع برداری کی خدمت انجام نہیں دے سکتے تھے۔ انسان ان تنوعات کے ساتھ، یعنی وہ جو قسم قسم کی چیزیں ہیں، انسان ان تنوعات کے ساتھ جو ہر قوم اور قبیلے سے نمایاں ہے، ایک ہی سمت میں تہذیب کا سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ یعنی اگر آپ تہذیب کے پچھلے 5000 سال کے سفر پر نگاہ ڈالیں تو ہر جگہ اس کی سمت ایک ہی ہے، کوئی ذرا پیچھے ہے، کوئی آگے ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ زندگی، رزق اور اسباب و وسائل میں ایک دوسرے کے لیے ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ کائنات کے اجزائے مختلفہ، ظاہر ہے کہ کائنات کسی ایک جزو کا نام نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار عناصر ہیں، بے شمار اجزاء ہیں، بے شمار اشیاء ہیں، ان کے اندر بے پناہ تنوع ہے۔ کائنات کے اجزائے مختلفہ اس قدر تدبیر و حکمت کے ساتھ انسان کی زندگی کے بقا کا ذریعہ نہیں بن سکتے تھے۔ یعنی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اگر ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ارادہ، ایک قانون، ایک قاعدہ، ایک علیم و حکیم ہستی موجود نہ ہو۔ یہ حقائق گواہی دیتے ہیں، یعنی یہ جو پیچھے سب چیزیں بیان ہوئیں، یہ حقائق گواہی دیتے ہیں کہ سورج، چاند، ابر و ہوا، نور و ظلمت، سردی، گرمی، بہار و خزاں، زمین و آسمان، غرض یہ کہ کائنات کی ہر چیز پر ایک ہی قادر و قیوم کی حکمرانی ہے۔ اس کائنات کو بنانے اور اس کو چلانے میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ تو یہ گویا اس آیت پر میرا تبصرہ ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی غیر معمولی نشانیاں ہیں جو ماننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اب اس پیرے پر استدراک فرمایا اور یہ کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، یعنی ایک طرف یہ نشانیاں ہیں، آدمی اگر عقل سے کام لینے والا ہو، وہ سمع و بصر کی صلاحیتوں سے کام لینے والا ہو، وہ صحیح طریقے سے نتائج نکالنے والا ہو، تو کیسے ایک خدائے واحد کے مقابلے میں یہ دیوی دیوتاؤں کی انجمن آراستہ کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس پر استجاب کے ساتھ فرمایا کہ ان کی صفاحت کا یہ عالم ہے، ان کی حماقت کا یہ عالم ہے۔ وہ مخاطبین جو اس وقت سامنے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، تو ان کی صفات کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ یعنی ایک طرف خدا کی یہ نشانیاں ہیں، ایک طرف اس علیم و حکیم ہستی کے کرشموں کا یہ ظہور ہے،
اور یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کائنات کا خالق وہی ہے، اس معاملے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جن اس کے شریک ہو گئے، یعنی اس کی ایک مخلوق۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شرک کی اگرچہ بہت سی صورتیں دنیا میں آپ کو نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ہندو مت کی مختلف صورتوں میں جس طرح کا شرک ہے، اس میں جو فلسفے وجود میں آئے ہیں، اسی طریقے سے چین کے مذاہب میں، افریقہ کے مذاہب میں جو صورتیں ملتی ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گی، لیکن جہاں فلسفے کا اختلاط نہیں ہوا، یعنی مشرکانہ مذہب اپنی اصل میں موجود ہے، اگر آپ ان تہذیبوں کا مطالعہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جن اور فرشتے، یہ دو چیزیں یا یہ دو مخلوقات، یہی در حقیقت لوگوں کے لیے مشرکانہ تصورات کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنی ہے۔ یعنی یہ ایک حقیقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا دی کہ یہی نہیں ہے کہ میں نے صاحب ارادہ و اختیار مخلوق کی حیثیت سے انسان کو بنایا ہے، دو اور مخلوقات نہیں، یعنی اور بھی ہوں گی لیکن جو بتائی گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اس لیے کہ نہ جن ہم کو نظر آتے ہیں، شیر، چیتے اور بھیڑ بکری کو ہم دیکھتے ہیں، اور بے شمار مخلوقات ہیں، نباتات، جمادات، یہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمارے حواس کی گرفت میں آتے ہیں، لیکن یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبروں نے اطلاع دی ہے، یعنی یہ کہ جن ہے، یہ کہ فرشتے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان تینوں کی تخلیق اسی مادے کی مختلف صورتوں سے ہوئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسانوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اسی مٹی کے اجزاء سے ان کو بنا دیا گیا، یعنی ان کا قالب یہیں سے تیار ہوا ہے، اگرچہ اصل شخصیت آسمان سے آئی ہے۔ جنوں کے بارے میں بھی بتا دیا کہ یہ جو مادہ ہے، اسی کی جو صورت انرجی کی ہے، جس کو آگ کی لپٹ سے تعبیر کیا ہے، جن اس سے بنائے گئے ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ مادے ہی کی ایک صورت روشنی، لائٹ، نور بھی ہے، تو فرشتے غالباً اس سے تخلیق ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ان تینوں مخلوقات کے بارے میں جو معلومات ہمیں دی گئیں، انسان کو تو ہم دیکھ ہی رہے تھے، جن اور فرشتے، اسی سے لوگوں نے مشرکانہ تصورات ابتدا میں پیدا کیے۔ جب یہ بتایا گیا کہ جنوں کی یہ صفات ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، ان کی رفتار یہ ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی طاقت اور ان کی قوت کے جو تصورات پیدا ہوئے، انہوں نے بعض چیزوں کو ان سے وابستہ کر دیا۔ اسی طرح کا معاملہ فرشتوں کا ہوا، ان کے بارے میں بھی جب یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض امور ان کو سونپ رکھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی تنفیذ کرتے ہیں، تو لوگوں نے خوف کے عالم میں اپنی بعض چیزوں کو ان سے وابستہ کر لیا۔ تو جہاں کہیں شرک اپنی اصل صورت میں موجود ہے، وہاں وہ یہیں سے پایا جائے گا۔ عرب میں یہی صورتحال تھی، یعنی وہاں فلسفیانہ مذاہب کا گزر نہیں ہوا۔ ہندوستان کی سرزمین، مصر کی سرزمین، یونان کی سرزمین، یہاں پر فلسفیانہ مذاہب کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ نئی نئی صورتیں دے دیتے ہیں اور ایسے ایسے توہمات پیدا کر دیتے ہیں جس سے پوری میتھالوجی وجود میں آ جاتی ہے۔ یہاں شرک اپنی اصل صورت میں تھا، یعنی جنوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کر دیا گیا تھا، فرشتوں کو شریک کر دیا گیا تھا۔ یہ لات، منات، عزا، جن بتوں کے نام آتے ہیں، یہ سب کیا تھے؟ یہ فرشتے تھے، یعنی فرشتوں کے بت بنا لیے گئے تھے۔ تو اب یہ استدراک فرمایا، لیکن ان کی صفات کا یہ عالم ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ وَخَلَقَهُمْ، درا حال ہے کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی جن اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ جس طرح تم خدا کی مخلوق ہو، اس طرح وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ اور جس طرح بعض دوسری مخلوقات کو الگ الگ صلاحیتیں دی گئی ہیں، اب ظاہر ہے کہ جو قوت اور طاقت شیر کو دی گئی ہے وہ انسان کو نہیں دی گئی، اسی طرح جو ایک دوسری نوعیت کی طاقت گھوڑے کو دی گئی ہے، جیسی مشقت گدھا اٹھا لیتا ہے، انسان نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس طرح مخلوقات کو اس نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ بالکل اسی طرح جنوں کو بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں، فرشتوں کو بھی کچھ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ اس کی مخلوقات ہیں، وہ اس کے شرکاء نہیں ہیں۔
جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ خدا کی یہ شانیں شب و روز دیکھتے ہیں، وہ جو پیچھے بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی، یعنی اس کے باوجود کہ خدا کی یہ شانیں شب و روز دیکھتے ہیں، لیکن ان احمقوں کی خرد باختگی، سفاہت اور بالفضولی دیکھو کہ جنوں اور بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس طرح گویا اپنے توہمات کو خدا بنا کر ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ یعنی وہ خدا نہیں ہے، وہ خدائی میں شریک بھی نہیں ہے، اپنے توہمات ان سے وابستہ کر کے یہ ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، درحال کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس ایک جملے ہی میں، یعنی جو درمیان میں آ گیا ہے، معترضہ ہے، ایک جملے ہی میں پورے استدلال کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ کلام کے بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے جس سے بلا تاخیر اس لغویت کی تردید فرما دی ہے کہ خدا کی ایک مخلوق اس کی شریک بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی دیکھیے کتنا سادہ استدلال ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو خدا اپنی ایک مخلوق کو، اپنی بنائی ہوئی ایک چیز کو اپنی خدائی میں شریک کر لے گا۔ یعنی یہ کیسی صفاحت کی بات ہے، کیسی خرد باختگی ہے، کیسی بالفضولی ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔ یعنی تمہیں یہ جاننا چاہیے تھا کہ اس پروردگار نے اگر ہمیں بنایا ہے تو ہمیں کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ ابھی یہ دیکھیے کہ انسان کو جو علم کی صلاحیت دی گئی، معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس کا ظہور ہے جو ہم دور حاضر میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا اکتشافات ہیں جو انسان نے نہیں کر لی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، حیرت انگیز چیزیں۔ یعنی اب ہمارے لیے یہ معمول کی چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن کبھی جہاز میں بیٹھے ہوئے اور 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ذرا دیکھیے۔ اور یہ تو ہم عام لوگوں کا معاملہ ہے، یعنی وہ جہاز اور وہ شٹل جو انسان کو لے کے مریخ پر جا رہی ہے، چاند پر جا رہی ہے، اندازہ کیجئے اس بات کا۔ اسی طرح یہ ذرائع جن کے اندر بیٹھ کر ہم اس وقت ایک کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا سے مخاطب ہو سکتے ہیں، تو انسان نے یہ صلاحیت اس پروردگار نے اسے دی تھی۔ قرآن مجید اگر اس وقت نازل ہوتا تو ان میں سے ایک ایک چیز کو بھی اسی طرح خدا کی نشانی قرار دیتا جس طرح اس نے سمندر میں چلتی ہوئی کشتی کو اپنی نشانی بتایا ہے۔ یعنی گویا یہ بالواسطہ خدا کی خدائی کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں اور علم کی جو گہرائیاں اسے دی ہیں، وہ ان کے اندر سے یہ لولو لالا نکال لاتا ہے۔ تو ایک طرف انسان کا یہ معاملہ، تو یہ فرمایا کہ اسی طرح جیسے تم ایک مخلوق ہو اور یہ میری دی ہوئی صلاحیتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ سب کرتے ہو، تم اس سے میری خدائی میں شریک نہیں ہو جاتے، تم معبود نہیں بن جاتے۔ بالکل اسی طرح جنوں کو بھی میں نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، فرشتوں کو بھی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو بھی کچھ کاموں پر مامور کیا ہے، اس سے وہ میری خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے؟ ایک ہی سادہ جملے میں مکمل طور پر نفی کر دی اس استدلال کی۔ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا ہے، درحال کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی خدا کا شریک ٹھہرا رہے ہو جبکہ وہ ان کا خالق ہے، اور کوئی مخلوق اپنے خالق کی شریک نہیں ہوتی۔ آگے کیا ہوا؟ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، بغیر علم اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی۔ یعنی پھر یہ کیا کیا؟ یہ جو فرشتے تھے ان کو خدا کی بیٹیوں کا درجہ دے دیا، یا جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور قرار دے کر انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ قرآن مجید نے کہا کہ پھر ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی۔ یعنی صفاحت کا اندازہ کرو، مخلوقات تھیں، مخلوقات کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات غیر معمولی صلاحیتیں دیتا ہے اور وہ ہر طرح کی مخلوقات میں موجود ہیں، لیکن کچھ مخلوقات جو بظاہر آنکھوں کے سامنے نہیں تھیں، جیسے جن ہیں، جیسے فرشتے ہیں، وہ باعث بن گئے اس حماقت کا، اور یہ صفاحت اور یہ حماقت یہاں تک پہنچ گئی کہ آگے بڑھ کر ان میں سے کسی کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، کسی کو خدا کی بیٹی قرار دے دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کا درجہ دیتے
اور ان کی مورتیں بنا کر دیویوں کی حیثیت سے ان کی پوجا کرتے تھے۔ یعنی فرشتوں کو دیوی مانا جاتا تھا۔ یہ دیکھیے یہ تصورات اصل میں کہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر وہ بعض فلسفیانہ مذاہب کے ساتھ اختلاط کے نتیجے میں وہ شکلیں اختیار کر گئے جو ہم کو یونان میں ملتی ہیں، جو ہم کو مصر میں ملتی ہیں، جو ہم کو ہندوستان میں ملتی ہیں۔ اصل میں شرک یہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کا درجہ دیتے اور ان کی مورتیں بنا کر دیویوں کی حیثیت سے ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہی معاملہ مسیحیوں نے سیدنا مسیح کے ساتھ کیا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب بغیر کسی عقلی یا نقلی دلیل کے کیا گیا۔ یعنی نہ کوئی عقلی دلیل پیش کی جا سکتی ہے اس کے حق میں، اور نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبروں کی فلاں بات سے، الہامی کتابوں کی فلاں آیت سے ہم نے یہ چیز اخذ کی۔ یعنی الہامی کتابوں کو آپ پڑھیے، اس وقت جو تورات موجود ہے اس کو پڑھیے، اس وقت جو زبور موجود ہے اس کا مطالعہ کیجیے، اس وقت جو انبیاء کے صحائف بائبل میں جمع کر دیے گئے ہیں ایک نظر ان پر ڈالیے، اس وقت جو انجیل موجود ہے اس کو پڑھیے، آپ کو کہیں شائبہ بھی ان چیزوں کا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کوئی نقلی دلیل بھی موجود نہیں ہے ان کے حق میں۔ یہ سب بغیر کسی عقلی یا نقلی دلیل کے کیا گیا۔ نہ خدا نے کبھی اس کی شہادت دی اور نہ عقل و فطرت کے اندر کوئی چیز کبھی اس کے حق میں پیش کی جا سکے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید اس طرح کے حقائق کے لیے بنائے استدلال بناتا ہے۔ یعنی یا تو عقل و فطرت کا مطالعہ بتا رہا ہوگا۔ انسان بنائے استدلال کن چیزوں کو بناتا ہے؟ میں بار بار اس لیے توجہ دلاتا ہوں کہ ان کو الگ الگ نہ دیکھنے کے نتیجے میں بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی میری فطرت ماخذ استدلال ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ فطرت عالمگیر چیزوں کا ظہور رکھتی ہے اور اس سے میں بہت سی چیزیں اخذ کر لیتا ہوں۔ معروف اور منکر کے تصورات اصلاً اسی پر مبنی ہیں۔ کھانے اور پینے کی چیزوں میں طیبات و خبائث کی تقسیم اصلاً اسی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فطرت ہے اس کا مطالعہ جب میں کرتا ہوں تو اس میں اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو تعبیر اور تعویل کا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض موقعوں پر اس فطرت کی تعلیم اجمالی ہوتی ہے، اس کو اخذ کرنے، اس کی تفصیل کرنے میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ بعض موقعوں کے اوپر ایک چیز اصول میں بیان کی گئی ہوتی ہے، اس کی فروع کو متعلق کرنے میں اس کی صورت پس ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چونکہ آفات ہیں، اس وجہ سے پہلے دن سے اس فطرت کے ساتھ پیغمبری جوڑ دی گئی۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا کو یہ فطرت کی تعلیم تو دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کی ہدایت نے بھی ان کو مخاطب کر لیا تاکہ یہ جو آفات ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے، اور اسی وجہ سے پھر یہ خدا بن گئی۔ یعنی یہ وہ ہدایت ہے جو اس ہدایت کے اوپر ایک اور ہدایت بنتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو ہمیں دیا گیا، یہ اس کے اوپر نور علی نور ہے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے جس کے تحت وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اب وہ فطرت کو کیا چیز پڑھتی ہے اور فطرت کے جو مقدمات ہیں ان سے کیا چیز ہے کہ جو پھر استدلال کرتی ہے، وہ ہماری عقل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بنائے استدلال بنتی ہیں۔ اسی کی بنا پر میں نے لکھا ہے، نہ خدا نے کبھی اس کی شہادت دی اور نہ عقل و فطرت کے اندر کوئی چیز کبھی اس کے حق میں پیش کی جا سکی۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ پاک اور بالا تر ہے، یعنی اگر عقل صحیح طریقے سے کام کرتی، فطرت کو انہوں نے مسخ نہ کر لیا ہوتا تو یہ خدا کی طرف، یعنی خدا کے تصور کی تنزیہ کا تقاضا تھا کہ یہ خدا کی طرف اس طرح کی کوئی چیز کبھی منسوب نہ کرتے۔ اس کے لیے قرآن مجید ایک تعبیر اختیار کرتا ہے، سبحانہ، سبحان اللہ۔ یہ در حقیقت اس طرح کے توہمات، اس طرح کے تصورات، اس طرح کے مضمومات کو خدا کی نسبت سے بیان کرنے پر تنبیہ ہے۔ یعنی خدا پاک ہے ان سے،
یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کے ایک بڑے عالم، بڑے عاقل، بڑے دانشمند آدمی کی طرف ہم کسی غلیظ بات کی نسبت کر دیں، یہی کہا جائے گا کہ نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ تنزیہ کا کلمہ اسی مفہوم میں ارشاد ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا اصل میں لفظ سبحانہ آیا ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ اصل میں لفظ سبحانہ آیا ہے، یہ تنزیہ کا کلمہ ہے، یعنی پاک قرار دینے کا کلمہ ہے، لیکن اس کے اندر توحید کی نہایت واضح دلیل بھی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں عقل و فطرت کا یہ بدیہی تقاضا ہے، عقل و فطرت کا یہ بدیہی تقاضا ہے، یعنی یہ obvious بات ہے، عقل و فطرت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ کسی چیز کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب نہ کی جائے جو اس کی ثابت، مسلم اور بدیہی صفات کے ضد یا منافی ہو۔ یعنی آپ نے ایک تصور قائم کیا ہے تو وہ تصور پھر کچھ چیزوں کو لازم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ تصور قائم کر رہے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ چیز اس سے منسوب ہونی چاہیے، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ منسوب نہیں ہونی چاہیے۔ عقل و فطرت کا یہ بدیہی تقاضا ہے کہ کسی چیز کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب نہ کی جائے جو اس کی ثابت، مسلم اور بدیہی صفات کے ضد یا منافی ہو۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی مانی ہوئی ایک حقیقت اپنے ہی دوسرے مفروضے سے باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے نتیجے میں خود ہمارے اپنے بیان میں ایک شدید قسم کا تضاد واقع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص بادشاہ ہے، یعنی آپ نے ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ بادشاہ ہے، اب اگر ایک شخص بادشاہ ہے تو اس کی طرف غلامی کی صفات منسوب نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ گویا بادشاہ کا تصور، بادشاہ کا لفظ بولتے ہی جو تصور پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے منافی ہے کہ اب اس کی طرف غلامی کی صفات منسوب کی جائیں۔ اگر ایک شخص بادشاہ ہے تو اس کی طرف غلامی کی صفات منسوب نہیں ہو سکتی۔ فرشتہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ فلاں تو فرشتہ ہے، فرشتہ ہے تو اس کو شیطان کی صفات سے ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس کے نتیجے میں دو تصورات میں سری تضاد پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ذات خالق، مالک، قدیر، علیم اور کریم و رحیم ہے، اس کو ان صفات سے متصف کرنا جو مخلوق کی صفات ہیں، اس کی ان تمام صفات کی نفی کے ہم مانی ہے جن کا ماننا از روئے عقل و فطرت واجب ہے۔ یعنی جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، تو پھر اس کے بعد ایسی صفات کیسے اس کے اندر کر سکتے ہیں جو مخلوق کی صفات ہوتی ہے؟ خالق ہے تو پھر اس کو مخلوق کی صفات کی نسبت دینا یہ سری صفاحت ہوگی، اور یہ تضاد ہے جن کا ماننا از روئے عقل و فطرت واجب ہے، اور جن کی نفی سے انسان ان تمام تاریکیوں میں پھر گر جاتا ہے جن سے ان صفات کے علم کی روشنی نے اس کو نکالا تھا۔ یعنی آپ کو جس چیز نے یہ تصور دیا، جس عقل نے، جس فطرت نے، جس علم نے آپ کو یہاں پہنچایا، اس سے جو خدا کی صفات سامنے آئیں، اگر آپ نے اس کے منافی صفات منسوب کر دیں تو آپ جن تاریکیوں سے نکلے تھے یہ مان کر، پھر انہی میں گر جائیں گے۔ اگر خدا کو خدا ماننے کے بعد بھی جنات اور فرشتوں کا اس کا شریک قرار دے دیا گیا اور اس کو بیٹوں اور بیٹیوں کا باپ بنا دیا گیا، تو پھر وہ خدا کہاں رہا؟ یعنی یہ وہ تضاد ہے جس کی طرف قرآن مجید نے یہاں توجہ دلائی ہے کہ خدا ماننا ہے تو پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں کیسے مانے جا سکتے ہیں؟ یعنی اس کی پھر بیویاں مانو گے، اس کے لیے توالد و تناسل کا سلسلہ مانو گے، تو یہ جو مخلوق کی صفات ہے اس کو اٹھا کے، یعنی یا تو خدا کو مانو ہی نہیں، اگر مانو گے تو پھر یہ صفات اس کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، پھر تو اس کے کف و ہمسر بھی پیدا ہو گئے۔ یعنی اگر بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو آخر کچھ نہ کچھ تو شریک ہوں گے نا اس کی بادشاہت میں، اس کی ملکیت میں۔ میرے بیٹے نے جوان ہو کر میرے برابر ہی آنا ہے، پھر تو اس کے کف و ہمسر بھی پیدا ہو گئے،
اس کی ذات برادری کے شریک بھی نکل آئے اور اس کے مد مقابل اور حریف بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی پھر تو سب کچھ ہو گیا، پھر تو اس کے بعد وہ تنہا خدا نہیں رہا، تو معلوم نہیں کہ اور کیا کیا ہو جائے گا اس کائنات میں۔ تو یہ فرمایا وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی اس کو خدا مان کر یہ چیزیں اس کی طرف منسوب کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ کون ہے؟ پھر توجہ دلائی، بدیع السماوات والارض، وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے موجود کسی مادے ہی پر محض تخلیقی عمل ہو رہا ہے، اس کی تخلیقی فعالیت عدم سے چیزوں کو وجود میں لے آتی ہے۔ وہ بدیع السماوات والارض ہے، وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ یعنی اولاد کا تصور تو پیدا ہی اصل میں ہم انسانوں یا ان مخلوقات میں ہوا ہے جن کے ہاں یہ زوجیت کا تصور موجود ہے، تو بیوی نہیں تو پھر اولاد کہاں سے آ گئی؟ یعنی ظاہر ہے کہ ایک صفحات کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ اس پر میرا نوٹ ہے، یعنی جب اس کی بیوی نہیں مانتے تو اولاد کہاں سے پیدا کر لیتے ہو؟ یعنی پھر اگر منطقی طریقے سے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے ذات خداوندی کو زوجیت کے کسی عقد میں باندھو، پھر اس کے بعد اولاد بھی پیدا کر لینا۔ جب اس کی بیوی نہیں مانتے تو اولاد کہاں سے پیدا کر لیتے ہو؟ تمہیں بھی تسلیم ہے کہ وہی سب کا خالق ہے، پھر تعجب ہے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں، جنات اور انسانوں کو اس کی ذات اور اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی یہ ایک طرف مانتے ہو کہ وہ سب کا خالق ہے، اور پھر اس کی مخلوقات میں سے کچھ کو اٹھاتے ہو اور اس کے شریک ٹھہرا دیتے ہو۔ یہ کیسی صفات ہے، یہ کیسی حماقت ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ وہ خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ بتایا کہ یوں نہیں ہے کہ اس کا اپنی مخلوقات کے ساتھ جو تعلق ہے یہ کوئی مصدر اور صدور کا تعلق ہے، نہیں، یہ خلق کا تعلق ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی جب اس نے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی مخلوقات کی ایک ایک چیز سے واقف بھی ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے آستانے پر جانے اور سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پر ختم کیا تو گویا یہ بتایا کہ وہ جب واقف بھی ہے، جب اس نے پیدا بھی کیا ہے، تو پھر کیا کرنے جا رہے ہو کسی اور کے آستانے پر؟ کیوں شریک ٹھہرا رہے ہو دوسروں کو؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، یعنی وہی اللہ، وہ جو زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ یعنی اب یہ دیکھیے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ پھر الہ بھی وہی ہو۔ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ بندگی پھر اسی کی جائے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے لہذا اسی کی بندگی کرو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی نہ تمہیں بنانے کے بعد کہیں چلا گیا ہے کہ اس سے سرکش ہو کر کسی اور کے سامنے سر جھکا دو، اور نہ واقف ہے کہ تمہیں کسی اور کا سہارا پکڑنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ دیکھ رہا ہے، نگران ہے، ہر لحظہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، تو اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔
یہ جو فرمایا کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا یہی ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کے مظاہر اور اوتار بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دو؟ یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ ہے، خالق ہے، مان لیا، لیکن نظر تو نہیں آتا۔ تو اب ہمیں تو پھر کچھ ایسی ہستیاں چاہیے، وہ خو گرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، کہ جن کو ہم پھر اپنے سامنے پائیں اور ان کی پوجا کریں اور ان سے کچھ مانگیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا؟ یعنی گویا قرآن مجید نے استدلال یہ کیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے اور اس امتحان میں تمہیں ڈالا گیا ہے، لیکن اس کا وہ نتیجہ کیسے نکل آیا جو تم نے نکالا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا یہی ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کے مظاہر اور اوتار بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دو؟ یہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور اس حماقت کی توجیہ یہ پیش کرو کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، ہرگز نہیں، اس کی نگاہیں تو ہر جگہ اور ہر وقت دیکھتی ہیں۔ یعنی یہ ٹھیک ہے تم نہیں دیکھتے، لیکن اس سے وہ غائب نہیں ہو گیا، اس لیے کہ اس کی نگاہیں تو ہر جگہ اور ہر وقت دیکھتی ہیں۔ لہٰذا تمہارے ایمان، اعتماد اور بندگی و اطاعت کے لیے یہی کافی ہے اور یہی کافی ہونا چاہیے۔ یعنی جب وہ دیکھتا ہے، جب وہ نگران ہے، جب وہ جانتا ہے، جب وہ علیم ہے، جب تم اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ جو اس نے تمہیں غیب میں ڈال دیا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امتحان کے لیے ضروری تھا، یہ حجاب ضروری تھا، یہ پردہ ضروری تھا، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک نتیجہ ہے، یہ جو فرمایا اس نتیجے کو میں نے بیان کیا، لہٰذا تم سے باخبر رہنے کے لیے اسے ان مذمومہ وسائل و وسائط کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن پر تم بھروسہ کیے بیٹھے ہو۔ یعنی جو تم نے وسائل اور وساطت، یہ وسیلہ ہونا چاہیے، یہ واسطہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر خدا کیسے ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا؟ تو جو تم نے گھڑ رکھے ہیں، تمہارے مذمومہ وسائل و وسائط ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ باخبر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہو تو وہ سامنے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کیوں ضرورت پیش آ گئی تمہیں؟ تو کن چیزوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو؟ تو گویا اس کی نفی کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ دیکھیے کیا ہے۔ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ یدرک الابصار۔ اور یہ کیا ہوا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے سامنے نہیں ہے تو کوئی واسطہ چاہیے اس کے لیے، کوئی وسیلہ چاہیے اس کے لیے۔ هو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باخبر بھی ہے، بڑا باریک بین بھی ہے، کون سی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے؟ وہ تمہارے دل کے گوشوں، مخفی سے مخفی گوشوں تک پہنچ رہا ہے، تو اس وجہ سے ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ یہ قرآن مجید کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا بیان ہے۔ یعنی اب جب نشانیوں کی طرف توجہ دلائی تو پھر احمقوں اور اس صفات میں مبتلا لوگوں سے کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ یعنی انسانیت کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، کبھی الحاد کی بھول بھلیاں میں، کبھی شرک کے ان تصورات و توہمات میں، معلوم نہیں کہاں کہاں انسان پستیوں میں گرتا ہے، لیکن یہ قرآن، یہ اللہ کی آیتیں، یہ بصیرت کی نگاہیں انسان کی وا کر دیتی ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا۔ یعنی اللہ کا کام یہی تھا کہ اس نے اپنی کتاب اتار دی، یہ فیصلہ ہے، یہ اتھارٹی ہے، یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہی اب بتا دے گی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ مذہب کے بارے میں، دین کے معاملے میں، انسان اور خدا کے تعلق کے معاملے میں اب کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جس کو لے کر یہ آیتیں آئی ہیں اور یہ قرآن آیا ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا۔
ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا، وما انا علیکم بحفیظ، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب، یہ بتا دیا کہ یہ کیا خدمت ہے جو یہ کتاب انجام دے رہی ہے، یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے جو تمہارے پاس آ گئی ہے، تم اس کا استخفاف کرتے ہو، اس سے گریز کرتے ہو، اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو۔ یعنی فلسفے کی تاریخ دیکھو، صوفیانہ مذاہب کی تاریخ دیکھو، مشرکانہ تہذیبوں کی تاریخ دیکھو، انسان کن الجھنوں میں پڑا ہوا ہے، اور یہ کتاب کس طرح اس کو اٹھا کر روشنی میں لے آتی ہے۔ یہ بصیرت کی آیتیں ہیں جو تمہارے پاس آئی ہیں، اس لیے اندھے نہ بنے رہو، اس سے بصیرت حاصل کرو۔ تمہیں آنکھیں دی گئی تھیں تو یہ صرف ان محسوس چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، تمہارے اندر ایک بصیرت کی آنکھ بھی ہے، کھولو اس کو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور پھر پیغمبر فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، یعنی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کوئی نگران نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، مجھے اپنی بات کہنی ہے وہ میں کہہ دوں گا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ براہ راست لسان نبوت پر آ گئے ہیں، قرآن میں یہ اسالیب بہت ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ پیغمبر کہہ دو ما انا علیکم بحفیظ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا، یہ پیغمبر کی زبان پر الفاظ جاری کر دیے۔ تو قرآن مجید کے یہ غیر معمولی اسالیب ہیں جن کا صحیح ذوق آدمی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض جگہوں پر تو اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہیں تدبر کا تقاضا کرتی ہیں، تو وہاں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ الفاظ براہ راست لسان نبوت پر ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں یوں ارشاد نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو، یعنی یہ نہیں کہا، پیچھے کی بات دیکھیے نا، تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنے رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ تو یہ میں کون ہے؟ یعنی یہ الفاظ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر براہ راست جاری ہو گئے۔ قرآن کے اسالیب یہ ہے، یوں ارشاد نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو، یعنی یہاں کوئی کل نہیں آیا، یوں ارشاد نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو، بلکہ کہنے کی بات پیغمبر نے خود براہ راست فرما دی، فرمائی اللہ نے ہے، یہ زبان پر الفاظ اللہ کے ہیں جو جاری ہوئے ہیں، لیکن اسلوب یہ اختیار کیا گیا ہے کہ گویا جب بات وہاں تک پہنچ گئی کہ جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا، تو اگلا جملہ گویا پیغمبر کی طرف سے کہہ دیا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یوں ارشاد نہیں ہوا کہ ان لوگوں سے کہہ دو، بلکہ کہنے کی بات پیغمبر نے خود براہ راست فرما دی۔ وحی کی یہ قسم، یعنی جب یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، روح نبوت کے غایت قرب و اتصال کی دلیل ہوتی ہے۔ گویا پیغمبر کی زبان اور خدا کی زبان ایک ہی ہے، گویا منبع فیض کا فیضان خود زبان رسالت سے چھلک پڑتا ہے۔ گفتہ گفتہ اللہ بود، شاید اسی حقیقت کی تعبیر ہے، اس کی بات اللہ کی بات، یعنی یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت کلام اللہ گویا کلام رسول بن جاتا ہے، کلام رسول کلام اللہ بن جاتا ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ جس کو مولانا روم نے ادا کیا ہے اس میں کہ گفتہ اللہ بود۔ تو اس پر لکھا ہے استاد امام نے کہ وحی کی یہ قسم روح نبوت کے غایت قرب و اتصال کی دلیل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیغمبر کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ایسا قرب، ایسا اتصال ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ان سے کہو کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو۔ یہ وَلِيَقُولُوا کا معطوف علیہ ہے، یہ میں نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ الفاظ میں موجود نہیں ہے، جو عربیت کے اسلوب پر اصل میں محفوظ ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو کھولنا لازم ہو جاتا ہے، یہ گویا الفاظ کی دلالت سے خود بخود نمایاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا،
تم نے حق ادا کر دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ یعنی یہ مقاصد ہیں ان آیتوں کو مختلف اسلوبوں سے پیش کرنے کے، حجت قائم ہو جائے، لوگ پکار اٹھیں کہ کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی، اور جو جاننا چاہیں ان کے لیے بات بالکل واضح ہو جائے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی زبان سے بے شک اقرار نہ کریں سننے والے، مگر اپنے دل میں پکار اٹھیں کہ تو نے اس طرح پڑھ کر سنایا ہے کہ گویا کتاب کو گھس ڈالا ہے، اور اس طرح احقاق حق کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی اتمام حجت ہے۔ یعنی جس وقت بات کو واضح کرنے سے اتمام حجت کیا جاتا ہے تو اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ آپ بات سنائیے، دلائل پیش کیجئے، مختلف اسلوبوں سے اس کو واضح کیجئے۔ یہ عمل بھی پیغمبر کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ظہور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا جب آخری درجے میں ظہور ہو جاتا ہے تو پھر اس عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر وہ ظہور ہی اتمام حجت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس زمانے میں کیسر و کسریٰ کے لیے ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔